بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار آنے والا ہے۔ اس عید کو ہم قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش بھیجی تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اس دن کے بعد مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قربانی کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جس دن قربانی کی جاتی ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے مقابلہ میں زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، یعنی 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے۔ سامعین مکرم، عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے جن پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر میں ہو، یعنی وہ شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 48 میل یا 78 کلومیٹر دور چلا گیا، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ وہاں پر 15 دن سے کم رکتا ہے تو یہ مسافر کے حکم میں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس صورت میں یہ مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ اب اس پر اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہاں پر قربانی کر لے یا اپنے گھر والوں کو اطلاع کرے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام کی قربانی کرے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ہر مرد و عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی ایسا شخص جو مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، بچے اور مجنون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں۔ مجنون سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، اس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ عید قربان پر بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے موقع پر غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں، یعنی ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں تو ایسے لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر قربانی کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو،
یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم موجود نہ ہو یا اسی مالیت کا کوئی دوسرا سامان نہ ہو تو ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو اسے 2 اجر عطا کیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، کسی بھی قسم کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قربانی کے جانور کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے ایک تو قربانی کے جانور کی بے حرمتی ہوتی ہے، دوسرا یہ دکھلاوے کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل اپنی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔